من جولا بے شک انسان ظالم اور نادان ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین دے واسطے نے۔ درود و سلام آقا دو جہاں شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام الانبیاء امام الحرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے واسطے نے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا۔ اے مقام عالی شان اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی عظیم البرکت اور پر حکمت کتاب دا پارہ 22واں سورت دا نام سورہ احزاب۔ سورہ احزاب دی 72 نمبر آیت کریمہ اور ایدہ ترجمہ عام فہم زبان دے اندر تواڈے گوش گزار کیتا ہے۔ اللہ کولوں دعا ہے کہ اللہ سانو قرآن و سنت دے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا جہان دے اندر انسان اعتماد رکھدا ہے اور یقین کردا ہے کہ فلاں آدمی بڑا امانت دار ہے۔ جس وقت میں اپنی امانت دی واپسی دا تقاضا کراں گا، یہ امانت میری واپس کر دے گا۔ اور دنیا دے اندر جیڑا انسان امین اور صادق ہے او دی ویلیو سمجھی جاندی ہے کہ اے بندہ بڑا ہی امانت دار ہے، سچ بولن والا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ امانۃ والوضوء امانۃ والوزن امانۃ والکیل امانۃ۔ وضو بھی امانت ہے، نماز بھی امانت ہے، تولنا اور ناپنا بھی امانت ہے۔ اور حدیث دے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا مشورہ بھی امانت ہے۔ اور انہاں ساریاں امانتاں نالوں آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا وَأَشَدُّ ذَلِكَ الْوَدَائِعُ۔ انہاں ساریاں امانتاں نالوں سب تو سخت امانت کہ کوئی اپنا روپیہ پیسہ، کوئی سونا چاندی، کوئی پلاٹ، کوئی امانت کسے دے گروی رکھ دے، امانت رکھ دے، سپرد کر دے کہ اے جناب امانت ہے، جدوں مینوں ضرورت ہوئے گی میں تواڈے کو لے لاں گا۔
اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے خادم حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی خطبہ ارشاد فرماندے، درس ارشاد فرماندے، کوئی خطبہ کوئی درس آپ دا اس حدیث پاک تو خالی نہ ہوندا۔ وہ حدیث کی ہے، آپ فرماندے نے لا ایمان لمن لا امانت لہو لا دین لمن لا عہد لہو، کہ جس بندہ جیڑا امین نہیں، امانت دار نہیں، اس بندے دا کوئی ایمان نہیں۔ اور دوسری حدیث دے ٹکڑے دے اندر لا دین لمن لا عہد لہو، جدا وعدہ نہیں او دا بھی کوئی دین نہیں، او دین دے اتے نہیں۔ امانت دی اینی تاکید نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور ابن ماجہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے۔ آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا بندہ تین چیزاں تو پاک ہوئے، اس حال اندر اس دنیا چھڑ کے جائے، فوت ہو جائے، کہ او دے اتے قرضہ نہ ہوئے۔ قرضہ آواز تھوڑی جی کٹ کر آواز دے۔ تین چیزاں تو پاک ہوئے، اس بندے دے اتے قرضہ نہ ہوئے۔ بندہ دنیا تو جا رہے ہے، اس بندے دے اندر تکبر نہ ہوئے۔ بندہ دنیا تو جا رہی ہے، او بندہ خیانتی نہ ہوئے، بددیانت نہ ہوئے، بندہ امانت دار ہوئے، قرضے تو پاک ہوئے، تکبر تو پاک ہوئے۔ اللہ دے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجر و موت آئے گی ادھر جنت ہی داخل ہو جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قرآن نازل ہو رہے ہیں۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اعلان فرما رہے ہیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اے قرآن بھی اللہ دی طرف امانت ہے۔ اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ، بے شک اپنے احکامات نو، اپنے قرآن نو اسا زمین آسمان دے پیش کر دیتا، اسا پہاڑاں دے اتے پیش کر دیتا، پہاڑاں نے انکار کر دیتا، زمین آسمان نے انکار کر دیتا کہ اللہ اس قرآن، اللہ تیرے احکامات جیڑے نے انہاں دا اسی صحیح طرح عمل نہیں کر سکاں گے، اے دے اتے پورا نہیں اتر سکاں گے۔ آواز تیز ہو گئی، بڑا بٹن ہے، سب تو اتلی مشین دا تھوڑا کٹ کر۔ زمین آسمان نے اے عذر پیش کر دیتا کہ اللہ اسی صحیح معنیت دے اندر تیرے احکامات جیڑے نے، جیڑے اللہ تو اس قرآن دے اندر حکم فرمائے نے، اللہ جنہ چیزاں تو منع فرمایا ہے، اللہ اسی صحیح معنیت دے اندر اے دے اتے عمل نہیں کر سکاں گے۔ ایک حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اے نا زمین آسمانہ نے پوچھا
کہ اللہ رب العالمین اگر دے اتے اسی عمل نہ کرانگے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے کہ جیڑا اے دے اتے عمل نہیں کرے گا اللہ رب العالمین انہوں سزا دے گا۔ جیڑا بندہ اللہ دے احکامات دے عمل کرے گا اللہ رب العالمین جنتاں عطا فرما دیں گے۔ تے اللہ فرماندے نے اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے اینا زمینہ آسمانہ نے عذر پیش کر دیتا تے انسان دے سامنے پیش کیتا گیا۔ ایک روایت دے اندر موجود ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العالمین نے اپنے احکامات تھما دیتے۔ حضرت آدم علیہ السلام عرض کر دینے اللہ رب العالمین اللہ اگر انسان دے اتے عمل کرے گا تے اللہ انہوں کی لبے گا، اللہ جیڑا تیرے احکامات نو مننے گا اللہ رب العالمین نے فرمایا میں انہوں جنت دا داخلہ عطا کر دیاں گا۔ اللہ رب العالمین دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب تو پہلا احکامات دے عمل کیتا ہے، اس قرآن پاک دے عمل کر کے بخا دیتا ہے۔ سورہ مائدہ دے اندر اللہ رب العالمین اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين۔ اللہ رب العالمین دے احکامات دے ہوتے قرآن پاک دے ہوتے سب تو پہلا عمل کیتا تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عمل کر کے بخایا نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام کوہ صفا تے کھڑے ہو گئے نے۔ مکہ مکرمہ دے اندر صفا تے مروہ دو پہاڑیاں نے۔ آپ کوہ صفا تے کھڑے ہوئے نے، آپ فرماندے نے لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون۔ اے مکے دے بسنے والو کیا میں تواڈے اندر 40 سال دی عمر گزاری ہے، 40 سال دا عرصہ میں تواڈے اندر گزارے ہیں، افلا تعقلون۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، کیا تسی مینوں سچا پائے یا معاذ اللہ کدی جھوٹ بول دے آوے گیا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حدیث پاک دے اندر موجود ہے اگر میں کوہ صفا تے کھڑا میں دوسرے پاسے ویکھ رہا ہوں کہ ایک لشکر جرار کھڑا ہے جیڑا تواڈے اتے حملہ کر کے توانوں تباہ و برباد کر دے گا۔ سارے مکے والے بیک زبان ہو کے بول دینے ساڑیاں اکھاں نوں دھوکھا لگ سکدا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر جی تساں تے کدی جھوٹ بولیا ہی نہیں،
تے آپ فرماندے نے حل وجدتمونی صادقن او کاذبان کہ تساں مینوں سچا پایا ہے یا معاذ اللہ مینوں کدی جھوٹ بول دیا ویکھے آجے تے مکے والے جواب دیندے نے آندے نے انت صادق الوعد الامین ما جربناک الا صدقا تے مکے دے کافر سارے بیک زبان ہو کے بول دینے انت صادق الوعد الامین تسی سچے ہو تسی امانت دار ہو تے آندے نے ما جربناک الا صدقا اساں تے تجربے کر کے ویکھے ہے تساں کدی معاذ اللہ امانت وچ خیانت دی نہیں نہ کیتی تساں تے معاذ اللہ کدی جھوٹ ہی نہیں نہ بولیا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم اے مکے والے ہو کہہ دیو اللہ تو علاوہ کوئی الہ نہیں تسی عرب و عجم دے مالک بن جاؤ گے اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کر دیتا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم اے لات منات عزا اے تے کچھ کرن جوگے نہیں اینا دے پلے کچھ نہیں نا تے ادھروں پتھر آؤندے نے ادھروں معاذ اللہ گالیاں کڈن لگ پئیندے نے جیڑے تھوڑی دیری پہلے اے آندے نے انت صادق الوعد الامین معاذ اللہ کوئی گالیاں کٹ دائے کوئی پتھر مار دے بیا کوئی کچھ کہندا بیا کوئی اپنا کمان مار دے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام زخمی کر دیندا ہے اس حدیث پاک دا ترجمہ شاعر اپنی زبان اندر کر دے آندہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی صلی اللہ علیہ وسلم انج ترجمہ کر دے آندہ میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے پونڈان دی کھکھر ہلائی یہودی عیسائی ایرانی دورانی مکی ہاشمی نال ہندی ملائی بنے سارے دشمن لہو دے دہائے پڑھو مارو مارو دہائی دہائی اے ساڑے معبوداں دا گستاخ بنے ہیں اے ساڑے معبوداں دا گستاخ بنے لئی برد ایک خدا دی خدائی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم سیرت ابن حشام دے اندر لکھ دے سیرت ابن حشام والا لکھ دے کافر ایک دوجے انو سوال کر دینے آندے نے اس گل دا جواب دیو نا کہ تسی اللہ دے نبی علیہ السلام نے دشمنی بھی کر دیو اونا نو پتھر بھی برسان دیو معاذ اللہ گالیاں بھی کر دیو معاذ اللہ شاعر دے مجنون بھی آن دیو اونا دیاں بیٹیاں کار بیٹھیاں نو طلاقاں بھی دین دیو اس گل دا جواب دیو نا کہ تسی مخالفتاں بھی کر رہے ہو تے اپنیاں امانتاں بھی اللہ دے نبی دے پاس رکھ دیو تے مکے دے کافر اگوں جواب دین دینے آندے نے جناب کریے کی سارے مکے دے اندر ایڈا امانتدار آدمی ہے ہی کوئی نہیں
امانت اور دیانت جیڑا اس دنیا دے اتے امانتدار نہیں، امین نہیں، صادق نہیں، او دی کوئی ویلیو نہیں۔ جس بندے دی دنیا دے ویلیو نہیں، جیڑا امین نہیں، امانتدار نہیں، کل قیامت دے دن اللہ دے ہاں او دی کیڑی ویلیو ہوئے گی۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے امانت دیاں مثالہ بیان کر دیتیاں نے۔ آپ امانت دے اتے ثابت قدم رہنے اور رہندی دنیا تک دس دیتا ہے۔ اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرمان دینے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ہے اور مکے دے کافران نے مکر کرنے شروع کر دیتے نے۔ مکے دے کافر آپس دے اندر دار الندوہ دے اندر مشورہ کر رہے نے اور شیطان بھی سبز چولے دے اندر آگے بڑا اللہ دا ولی معاذ اللہ بن کے بہ جاندہ ہے تے آگے مشورے آندہ ہے اللہ دے نبی علیہ السلام آپ دی دعوت دن بدن پھیل دی جا رہی ہے، مسلمان بڑھ دے جا رہے ہیں، مسلمانہ دے اتے ظلم بڑھ دے جا رہے ہیں۔ اے مشورہ دے رہے ہیں کہ آمنہ دلال علیہ السلام معاذ اللہ قید کر دیتا جائے تے شیطان آندہ اے مشورہ ٹھیک نہیں، اگر قید کر دے ہوگے انہاں دے ساتھی کدی نہ کدی چھڑا لیں گے۔ دوسرا مشورہ دیندہ معاذ اللہ اونٹ دے بن کے اونٹ نو جنگلان دی طرف بگا دیتا جائے، آندہ یہ بھی مشورہ ٹھیک نہیں۔ ابو جہل آندہ سارے قبیلے دے نوجوان ایک ایک جوان تلوار لے کے آ جائے، معاذ اللہ دے نبی دا کام تمام کر دیتا جائے۔ شیطان آندہ اے مشورہ ٹھیک ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا، اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اللہ فرماندے نے کہ توانو قید کرن دا ارادہ رکھ دینے، توانو کڈن دا ارادہ رکھ دینے، توانو اللہ دے نبی علیہ السلام معاذ اللہ تواڈا کام تمام کرن دا ارادہ رکھ دینے، تسی مکہ چھڑ کے مدینہ طیبہ چلے جاؤ نا۔ اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ نو بلایا، اونا کافران دیاں امانتاں حوالے کی دیاں نے۔ آپ فرماندے نے علی میرے بستر دے سو جاؤ نا، صبح ہوئے گی امانتاں انہاں کافران نو دے کے مدینہ تشریف لے آؤنا۔ کوئی اے نہ کہے کہ آمنہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاندی دفعہ ساڑیاں امانتہ منار لے گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نو کسے پوچھیا کہ جناب 100 بندے دا تلواراں لے کے ایڈا سخت پیرا تو آنو ڈر نہیں لگیا؟ حضرت علی فرماندے نے اللہ دی قسم ہے جنی مزیدار نیند اودن آئی ہے نہ اس تو پہلا آئی سی نہ بعد چاہیے۔ لوگ آندے جناب دی حکمت کی ہے
کہ دشمن سر تے کھلوتا ہے تے فرماندے نے اللہ دی قسم ہے اللہ دے نبی علیہ السلام نے فرمایا سی علی اے امانتاں واپس کر کے مدینے آ جائیں دنیا ادھر دی ادھر ہو سکتی سی اللہ دے نبی دی بات غلط نہیں سی ہو سکتی اللہ فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اونا لوگوں نے اللہ دے نبی علیہ السلام دا کام تمام کرن دا ارادہ رکھیا ہے اللہ فرماندے نے اونا لوگوں نے مکر کیتے نے اونا مارن دے مکر کیتے نے اساں بچان دیاں تدبیراں کر لیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اینج مکہ جو نکل رہے نے بیت اللہ نو ویکھ رہے نے اور شاعر اس محبت سے حدیث باغ دا ترجمہ کردہ آندہ مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجونے گیریاں مڑ مڑ پہ ویکھن نالے ہنجونے گیریاں چوکلیاں اللہ اے تو رزق دیاں ڈیریاں کرساں نہ کرساں پھر میں زیارتاں تیریاں آن کے ویکھاں تینوں اے بات تقدیر دی چوک وسیندی ڈیٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسیندی ڈیٹھی جگاں دے پیر دی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاعر اپنی محبت کر دے تے فرمان جاری کر دینا تے آندہ چاندہ سی دل گئے تھے پڑھدا نمازہ میں چاندہ سی دل گئے تھے پڑھدا نمازہ میں اللہ دے اگے کردہ عجز نیازہ میں لوگاں دے کنی باندھا نیک آوازاں میں لوکاں دے کنی باندھا نیک آوازاں میں پر نہیں اولاد چنگی تیرے خمیر دیئے چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دی چوک وسیندی ڈٹھی جگاں دے پیر دیئے اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا اللہ فرماندے نے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا اس آیت کریمہ دا شان نزول کی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ہجرت فرمان لگے نے آپ بیت اللہ دے اندر تشریف لے آئے نے آپ بیت اللہ پہنچے نے عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان نہیں ہوئے آپ فرماندے نے عثمان چابی دینا میں بیت اللہ دے اندر نفل پڑھنا چاہنا ہوں حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ حال مسلمان نہیں ہوئے تے آندے نے جناب پورے مکے نو چابی مل سکتی ہے معاذ اللہ تو آنو نہیں دے سکتا حوصلہ دیکھو آمینہ دلال علیہ السلام فرمان دینے عثمان ایک دن آئے گا اے چابی میرے ہاتھ اندر ہوئے گی پھر میرا دل کرے گا میں ان عطا کر دیاں گا عثمان آندے نے جدو ویلا آئے گا حالے کافر نے نا اور سارے کافر آندے نے
پوری دنیا دی گل سنیا جے، معاذ اللہ آمنہ دلال دی بات نہ سنیا جے۔ حضرت عثمان بن طلحہ بھی یہ عرض کر دینے، اللہ دے نبی علیہ السلام پورے مکے نو مل سک دیئے، آمنہ دلال علیہ السلام تو آنو نہیں نہ مل سک دی۔ اللہ دے نبی نے ہجرت فرمائی، آپ مدینہ طیبہ تشریف لے آئے نا، اللہ دیاں حکمتانے نا، جس ویلے مکہ فتح ہو جاندہ ہے، اللہ دے محبوب پیغمبر علیہ السلام مکہ تشریف لے آئے نے، فرمایا عثمان نو بلایا جائے۔ عثمان بن طلحہ کمب دے آ رہے نے۔ ہن بندے نے جو کرتوتاں کیتیاں ہون پتہ ہوندا ہے، اور مکے دے کافراں نے کیڑا ظلم ہے جیڑا نہیں کیتا، سارے کمب کپا رہے نے۔ آمنہ دلال علیہ السلام آپ دے حوصلے تو صدقے جائیے۔ عثمان بن طلحہ آ رہے نے، کمب دے کماندے آ رہے نے، چابی پکڑائی۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، عثمان میں تینوں گیا سینا، تے حضرت عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج چابی پھڑاندے نے تے پڑھ دے نے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر سانو سمجھ آ گئی ہے، تسی سچے ہو، اسلام سچا مذہب ہے، آج تو بعد میں مسلمان بن گیا ہوں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بیت اللہ دا دروازہ کھولے ہے، اندر تشریف لے آئے نے، آپ نے نفل پڑھے نے، آپ باہر تشریف لے آمدے نے، آپ سوچ رہے نے حضرت علی المرتضیٰ آ جاندے نے، آگے عرضاں کر دینے، اللہ دے نبی جی بیت اللہ دی چابی منو دے دیتی جائے۔ حضرت عباس آپ دے چچا جان آمدے نے، آکے عرضاں کر دینے، اللہ دے نبی جی چابی منو دے دیتی جائے۔ اللہ دے نبی سوچ رہے نے، اللہ دا قرآن نازل ہو جاندہ ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا۔ اے میرے پیارے پیغمبر، امانت جی دے کولو لئیے انہی واپس کر دیو۔ تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے قرآن سنے، چابی عثمان دے ہاتھ رکھ دیتی اور نالی بشین کوئی دے دیتی ہے، اے عثمان قیامت تک چابی تیری نسل دے اندر ہی رہے گی، اور جاؤ آج بھی جا کے بیت اللہ دے اندر حضرت عثمان دی نسل دے اندر اونا دی اولاد دے اندر چابی موجود ہے، اور اونا دی ساری اولاد ساری دی ساری اہل حدیث ہے، قرآن و سنت عمل کرنے والی، مسجد نبی دا امام اہل حدیث ہے، بیت اللہ دا امام اہل حدیث ہے، خطبہ حج ادا کرنے والا اہل حدیث ہے۔ اے اعزاز بخشے ہے اللہ نے قرآن و سنت عمل کرن والے انو بخشے ہے۔ اللہ فرمان دینے، ان اللہ یامرکم، اے دنیا جہان دے بسنے والو، تو آنو کوئی سونا دیندہ ہے، کوئی چاندی دیندہ ہے، کوئی روپیہ پیسہ دیندہ ہے، کوئی مکان امانت رکھ دے، کوئی پلاٹ امانت رکھ دے، اپنیاں بیٹیاں دے حصے امانت نے، اونا بہناں دے حصے امانت نے، پراواں دے حصے کھان والے غور کر لو نا۔ اللہ فرمان دینے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، امانتاں والیاں نو واپس کر دیتیاں جان۔ کیوں؟ اے دا عذاب بڑا سخت ہے۔
اللہ دا قرآن اعلان فرما رہے ہیں، اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے کسے نبی دے اے لائق نہیں کہ اللہ جیڑی امانت دے نبی اپنے کو رکھ دے۔ حجۃ الوداع دا موقع ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے حل بلغتو اللہم حل بلغتو، اے اللہ میں سارے دا سارا دین ہی پہنچا دیتا ہے۔ لوگاں کو لو جواب لیا ہے، صحابہ نے جواب دیتا ہے کہ اللہ دے رسول تو سارا دین پہنچا دیتا ہے، تے آپ فرماندے نے اللہم اشہد، اللہ گواہ ہو جا میں سارے دا سارا دین ہی لوگاں تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کل قیامت دا دن ہوئے گا، خیانت کرنے والا خیانت اپنے سر دے چکی ہوئے گی۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے والذی نفسی بیادہی، اللہ دی قسم ہے، اللہ دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت دے اندر میری جان ہے، لا یغل احدکم منہا شیئا الا جاء بی یوم القیامہ یحملہ علی عنقہ ان کان بعیرن۔ جس بندے نے چوری کیتا ہے، امانت دے اندر خیانت کیتی ہے، اگر کسے دا اونٹ کھولے ہے، اونٹ ہو دے کندیاں تے ہوئے گا۔ آپ نے فرمایا گائے کھولی ہے، مجھ کھولی ہے، بکری کھولی ہے، کپڑا چوری کیتا ہے، سونا چوری کیتا ہے، چاندی چوری کیتا ہے، پیسہ چوری، جو بھی چوری کیتا ہے وہ دے کندیاں تے ہوئے گا۔ اور کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندہ اللہ دے نبی دے پیش ہو جائے گا، آپ فرمان گے میں سارے احکامات پہنچا آیا میں تیری سفارش نہیں کراں گا۔ جیدی سفارش اللہ دے نبی نہ کریں رو دا بیڑا گرک ہو جائے، اللہ دے پیش ہو جائے گا۔ بہقی شریف اندر حدیث پاک موجود، ترغیب و ترہیب اندر حدیث پاک موجود، اللہ دے پیش ہو جائے گا۔ اللہ فرمان کے جا جہنم دے اندر میں کپڑے دا سٹال لایا ہے، میں سونا بھی رکھے ہے، چاندی بھی رکھے ہے، روپیے پیسے رکھے نے، مکان بھی رکھے نے، زمیناں بھی رکھیاں نے، جاؤ تو لے آکے اس بندے نو دے دے۔ حدیث پاک دے اندر موجود ہے، وہ بندہ جائے گا جہنم دے اندر، اپنے کپڑے نو، اپنی بہناں دے حصے نو، اپنے براواں دے حصے نو، اپنے گوانڈیاں دے حصے نو ہاتھ پائے گا، اونٹ بکری نو ہاتھ پائے گا، چک کے موڈے تے رکھے گا، جہنم دے کنارے تے پہنچے گا، پھر پھسل جائے گا۔ اور حدیث پاک دے اندر موجود ہے، پھسل کے حاویہ وادی دے اندر ڈگ پائے گا۔ اور حاویہ وادی کی ہے، اللہ دے نبی فرمان دے نے پوری جہنم اس وادی کو لو انی آگ تیز ہے کہ دن اندر 70 مرتبہ اللہ دی پناہ چاہندی ہے۔ اے امانتہ اینیاں سخت نے کہ جیڑا بندہ زکاة نہیں دیندہ، جس بندے نے بہناں دا حصہ دبایا ہے، جس نے اپنی بیڑیاں دا حصہ دبایا ہے، جنہاں نے ہمسائے دا پلاٹ دبایا ہے، جس نے کسے دا سونا چوری کیتا ہے، کسے دا روپیہ پیسہ ادھار لیا ہے تو واپس نہیں دیتا۔ اللہ دے نبی فرماندے نے جس بندے نے ادھار لیا ہے، او دی نیت ہے کہ میں واپس نہیں کراں گا، او بھی چوری دے زمرے چھے۔ او بندہ چور ہے، ادھار لے کے واپس نہیں کرتا،
دعا کرو اللہ سانو قرآن و سنت عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ